بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 30 جنوری 1948 کو مہاتما گاندھی اپنی رہائش جو کہ دلی میں تھی، جو کہ برلا ہاؤس کہلاتی تھی، وہاں سے مین بلڈنگ سے نکلے اور ایک چبوترے کی طرف ہے جہاں پر مختلف مذاہب کے لوگ عبادت کے لیے، دعا کے لیے اکٹھے ہوئے تھے۔ جب وہ چبوترے کی طرف آ رہے تھے تو مختلف لوگ ان کو تعظیم دینے کے لیے ان کی طرف لپکے، تو انہی میں ایک شخص نے مہاتما گاندھی کو قریب پہنچنے پر 3 گولیاں مار دیں۔ مہاتما گاندھی شدید زخمی ہو گئے، ان کو اس عمارت کے اندر لے جایا گیا اور پھر کچھ دیر کے بعد ان کے ساتھیوں نے اعلان کیا کہ مہاتما گاندھی اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ مہاتما گاندھی کا قاتل ناتھو رام گوڈسے تھا، جو کہ ایک RSS کا ممبر تھا، جس نے گاندھی کو قتل کر دیا۔ ناتھو رام گوڈسے کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کے خلاف مقدمہ چلا اور 10 فروری 1949 کو اس کا فیصلہ ہوا، جس کے خلاف اپیلیں ہوتی رہیں۔ تاہم 15 نومبر 1949 کو ناتھو رام گوڈسے کو امبالہ کی جیل میں پھانسی دے دی گئی۔ جیسے کہ ہمارے تھمب نیل میں ہے کہ کیا پاکستان اور مسلمان گاندھی کے قتل کی وجہ ہیں؟ ہم اس کے اوپر کوئی تبصرہ نہیں کرتے، بلکہ جو مقدمہ چلا تھا اور اس میں ناتھو رام گوڈسے نے اپنے اس اقدام کی 3 وجوہات بتائی تھیں، ہم صرف ان کو دیکھتے ہیں۔ پہلی وجہ جو ناتھو رام گوڈسے نے بتائی تھی کہ اس کے خیال میں تقسیم کے دوران اور تقسیم کی وجہ سے ہونے والے ظلم و ستم اور قتل و غارت کو روکا جا سکتا تھا اگر ہندوستان کی حکومت اس کے خلاف آواز اٹھاتی۔ مہاتما گاندھی نے آواز اٹھانے کی بجائے بھوک ہڑتال کر دی۔ اس کا خیال تھا کہ مہاتما گاندھی کی عدم موجودگی میں ہندوستانی حکومت اس ظلم و ستم کا جواب دینے کے قابل ہو سکے گی۔ دوسرا جو دلیل اس نے یا وجہ گاندھی جی کو قتل کرنے کی بتائی، اس نے کہا کہ گاندھی جی نے بھوک ہڑتال کر کے ہندوستانی حکومت کو مجبور کر دیا کہ وہ پاکستان کو آخری ادائیگی کریں جو کہ انہوں نے کشمیر کی جنگ کی وجہ سے روک دی تھی۔ اس سے ثابت ہوا کہ ہندوستان کی حکومت عوامی خواہشات کے مطابق نہیں چل رہی تھی، بلکہ وہ گاندھی کی خواہشات پر چل رہی تھی۔ اس لیے ضروری تھا کہ گاندھی کو ہٹا دیا جائے تاکہ ہندوستان کی حکومت عوام کی خواہشات کے مطابق چلے، نہ کہ گاندھی کی خواہشات کے مطابق۔ اور چوتھی وجہ ناتھو رام گوڈسے نے یہ بتائی کہ گاندھی کی عدم تشدد کی پالیسی کے وہ خلاف نہیں تھا، لیکن گاندھی کی مذہبی رواداری کی جو پالیسی تھی اور جو عدم تشدد کا فلسفہ تھا، اس کی وجہ سے ہی پاکستان وجود میں آیا۔ اگر پاکستان کے وجود کی مسلح جدوجہد کر کے مخالفت کی جاتی تو پاکستان وجود میں نہ آتا، لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے، وہ نہ ہوتے۔ گاندھی نے ہندوؤں کی قربانی دے کر مسلمانوں کی خوشنودی جیتی، جو کہ ہندو مذہب اور ثقافت سے غداری ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ ہندوستان کا مستقبل تاریخ اور تباہ کن ہے جب اسے اندرونی طور بیرونی طور پر اسلام یعنی کہ پاکستان کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اندرونی طور پر اس کو گاندھی جیسے خطرات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ گاندھی کو قتل کر کے اس نے ان اندرونی خطرات کا خاتمہ کر دیا ہے۔ اب ہندوستان کو صرف بیرونی خطرے یعنی اسلام یعنی پاکستان سے نمٹنا پڑے گا۔ یہ اس کے دلائل تھے، وجوہات تھی جو اس نے گاندھی جی کے قتل کی بیان کی۔ اب آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ کیا پاکستان اور مسلمان جو تھے وہ گاندھی کے قتل کا سبب بنے تھے یا نہیں بنے تھے۔ شکریہ۔